میں ہوں مریم فیصل امین اور میرے ساتھ موجود ہیں امینہ سید صاحبہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شی از دا فرسٹ اینڈ دا اونلی پاکستانی وومن جو اوارڈڈ تھی موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر کی، جو کہ کہلاتا ہے نائٹ آف دا آرٹس اینڈ لیٹرس. تو امینہ سید صاحبہ بتائیے یہ آپ کو کب ملا اور کیسے ملا؟ اٹس اے پریسٹیجیس تھنگ ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے، آپ کے لیے تو ڈیفینیٹلی. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے لسنر کو. یہ مجھے 2005 میں ملا. ماشاء اللہ. دا موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر، اس کو OBE کہتے ہیں شارٹ میں. جی. اور اس سے 2 سال پہلے انہوں نے مجھے فون کیا، بلکہ ہاں 2 سال پہلے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو اعزاز دینا چاہتے ہیں. برٹش ہائی کمیشن سے فون آیا تھا، اور کیا آپ اس کو قبول کریں گی؟ واو. تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں بالکل قبول کروں گی. مطلب پرمیشن بھی لیتے ہیں اس کو؟ جی ہاں پرمیشن بھی لیتے ہیں. واو. I'm impressed. تو اچھا. بلکہ اس کے بعد پھر وہ خاموشی ہو گئی. اچھا. 2 سال تک تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کچھ ارادہ بدل دیا. اچھا. تو لیکن پھر 2 سال کے بعد فون آیا کہ اب ہم نے اپنی جو بھی پروسیس تھی کارروائی مکمل کر لی ہے، اور اب ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں، اور فلاں دن اور یہ اس کا یہ سب ہوگا. اچھا. اچھا. تو میں نے کہا کہ اچھا. تو باقاعدہ ایک سیریمنی تھی؟ جی جی جی. اور اس میں انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو برٹش ہائی کمشنر تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو یہ اعزاز دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان چیزوں کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے جو تعلقات تھے اس پہ آپ نے بہت کام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سمجھیے کہ بہتری آئی ہے. تعلیم کے شعبے میں جو آپ کے خدمات ہیں، عورتوں کی ویمنز امپاورمنٹ میں آپ کے خدمات ہیں، اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، اس پہ میں نے اصل میں بہت کام کیا تھا. کہ میں بہت مجھے اس کا بہت وہ تھا، افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک ادیب ہیں، ان کو اپنی جو کتابیں لکھتے ہیں جو بکتی ہیں تو ان کو رائلٹیز نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتاب جب مقبول ہوتی ہے تو اس کی کاپیز بن جاتی ہیں، جن کو یہ ہم کہتے ہیں پائریٹس، یا جو 2 نمبر کام کرتے ہیں. تو اس کا مجھے اس پہ میں نے بہت کام کیا تھا، بہت ہی فنکشنز کیے تھے، پولیس کے پاس گئی تھی، FIA کے پاس گئی تھی، اور بازاروں میں پھرتی تھی کہ یہ کام نہ کریں. تو اور پھر یہ چیزیں تو خیر میرے سمجھ میں آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیموکریسی میں بہت کام کیا ہے. میں نے کہا ڈیموکریسی میں تو سیاست دان ہوں نہیں، تو ڈیموکریسی کی آپ کیا کہنے کہ نہیں. ڈیموکریسی کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو کتابیں شائع کی ہیں اس پہ ایک پاکستان میں ایک ڈبیٹ ہو گیا ہے، لوگ ان پہ باتیں کرتے ہیں، خیالات، اپنے سوچ، تو لوگوں کے سوچ میں بھی کچھ تبدیلی آئی ہے، فرق آیا ہے. یہ سب ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اور چونکہ آپ اپنے پبلشنگ کے ذریعے یہ کام کیا ہے تو ہم اس کو بھی ہم مانتے ہیں کہ آپ نے ڈیموکریسی کی خدمت کی ہے. تو خیر بہرحال میں بہت شکر گزار تھی، اور آئی واز ہمبلڈ. اور اس کے بعد ویسے میں یہ سوچتی ہوں کہ اصل کام جس پہ میں نے اپنی عمر لگا دی وہ یہ تھا 2 چیزیں. ایک تو جو ہمارے پاکستانی رائٹرز ہیں، چاہے وہ بچوں کی کتابیں لکھیں یا بڑوں کی لکھیں یا فکشن لکھیں یا نان فکشن، جو بھی ہمارے، یا پوئٹری لکھیں، ان کی قدر کرنی چاہیے. ان کو انعامات ملنے چاہیے، ان کی کتابیں بکنی چاہیے، ان کو اس کا انکم ملنی چاہیے. اب دیکھیے وہ جو راولنگ ہے، جی 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 ہاں، جو یہ ہیری پوٹر کی جو ہے، جی جی جی، وہ دنیا میں سب سے سمجھیے امیر خاتون ہے. اتنی ان کو رائلٹیز ملی ہیں اپنی کتابوں کی، JK راولنگ کو. جی 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 جی. اور ہمارے، آپ کو حیرت ہوگی، ایک ہمارے پوئٹ ہیں، ان کا نام میں بھول رہی ہوں، وہ پوئٹری لکھتے ہیں اور بہت اچھی لکھتے ہیں. ان کو یورپ میں بھی ان کو کسی مشاعرے میں بلایا تھا. وہ
صدر میں گاڑیوں پہ وہ لگاتے ہیں سیٹ کورز. یہ حالت ہے ہمارے رائٹ. کیوں؟ کیونکہ ان کو کمانا پڑتا ہے, کتابوں سے ان کو آمدنی نہیں ملتی. آپ کو حیرت ہوگی, فیض احمد فیض نے ساری عمر نوکری کی ہے. آپ کیا تصور کر سکتی ہیں کہ فیض احمد فیض جیسے ہستی, ان کو نوکری کرنی پڑی کیونکہ ان کو رائلٹیز نہیں ملتی تھی. ان کی جو کتابیں آتی تھیں ان کا وہ کاپیز آ جاتی تھی مارکیٹ میں, جو کاپیز ہیں ان پہ تو رائلٹی نہیں ملتی نہیں ہے. تو ایسے سارے ہمارے رائٹرز, قرۃ العین حیدر جو میری خالہ ہیں, وہ رونا روتی تھیں کہ پاکستان میں سے مجھے اتنی میری کتابیں بکتی ہیں. آپ خود سوچئے, آگ کا دریا, ساری ان کی کتابیں کتنی بکی ہیں. ان کو پاکستان سے کوئی پیسے نہیں ملتے تھے. انفارچونیٹ. تو ایک تو یہ تھا میرا, سمجھیے کہ جو میں چاہتی تھی اس کے بارے میں کچھ کروں. دوسرا یہ تھا کہ میں چاہتی تھی ہمارے جو بچے ہیں پاکستان کے, یہ وہ کتابیں پڑھیں جو پاکستان, جس سے پاکستان کا عکس ہو, پاکستان کے بارے میں ہو, ہمارے کلچر کے بارے میں ہو, ہمارے رہن سہن ہو, جو ہمارے پھول ہیں, جانور ہیں, درخت ہیں, وہ ہوں, ہمارے دریا ہوں, بجائے اس کے کہ یانگزی وہاں کا چینی کا دریا. خیر ٹھیک ہے وہاں چینی میں, لیکن پہلے ہمارے اپنا انڈس کا تو پڑھیں, ہمارے بارے میں پڑھیں, پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں پڑھیں. بالکل صحیح. بجائے اس کے کہ سنگاپور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا برطانیہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ تو بعد میں کر سکتے ہیں. جی 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 جی. تو یہاں یہ تھا جتنی کتابیں آتی تھیں سنگاپور سے آ رہی ہیں یا برطانیہ سے آ رہی ہیں یا ہانگ کانگ سے آ رہی ہیں, انہی کا کلچر ان میں, انہی کے کیریکٹرز, انہی کا اس میں کرنسی. ہاں مجھے یاد ہے, ہم یہی پڑھا ہے جی, سارا کانٹیکس انہی کا. جی جی جی. تو میں نے سوچا کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے بچوں پہ. میں نے پاکستان جو کتابیں جو ہماری تھیں, سائنس کی, سوشل اسٹڈیز کی, انگلش, ان سب میں جو بھی اگزامپلز ہوتے تھے وہ پاکستان سے ہوتے تھے, کیریکٹرز پاکستانی ہوتے تھے. تو اس پہ میں نے پھر بہت کام کیا اور اس پہ میں سینکڑوں کتابیں شائع کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. آپ نے ادب فیسٹیول بھی لانچ کیا, جس میں میرے خیال سے وہ اسی لیے تھا کہ رائٹرز کو اکنالج کیا جائے. اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ دس کم انٹو. وہ مریم, جیسے میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ جو ہمارے ادیب ہیں ان کو جو مقام ملنا چاہتا ہے وہ نہیں ملتا تھا, جو ان کو انعامات, اعزازات, آمدنی جو جس کا ان کا وہ حقدار تھے, وہ نہیں ان کو میسر ہو رہا تھا. تو اس لیے اس کا میں نے اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کرتی تھی کہ ان کے لیے پائریسی کا وہ جنگ لڑوں, لیکن اس لیے میں نے کیا اب جب آپ اتنے عرصے سے کام کری تھی, کیا اب اس پہ کام ہو گیا ہے, اب لوگ کاپی نہیں بناتے, کیا اس پہ کوئی قانون نافذ ہوا ہے, کیا آپ کامیاب ہوئی اس چیز میں؟ میرے خیال میں روکا نہیں کام, یہ رکا نہیں, جو یہ بہت گہرا کام ہے اور بہت اس کے وہ ہیں جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ہیں, لیکن کافی حد تک یہ میں کہہ سکتی ہوں کم ہوا ہے اور آگاہی بہت اس کے بارے میں ہو گئی ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ تو غریب ملک ہے, 2 نمبر کام ہو رہا ہے, لوگوں کو سستی کتابیں مل رہی ہیں, تو آپ کو اس سے کیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے لوگ اگر یہ کتابیں خریدتے رہیں, سستی کتابیں 2 نمبر, تو لوگ لکھنا چھوڑ دیں گے. جب ان کو آمدنی نہیں ملے گی تو لکھنا چھوڑ دیں گے, تو پھر ہمارا جو ادبی خزانہ ہے اس میں کمی آئے گی. بالکل بالکل. تو میں تو بحث کرتی, ختم نہیں ہوا یہ تو میں نہیں دعویٰ کر سکتی, لیکن کم ہوا ہے, یقیناً کام کم ہوا ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں کافی ان کی آگاہی بڑھ گئی ہے. تو 2010 میں نے پہلی اپنی کراچی لٹریچر فیسٹیول لانچ کی کراچی میں, اور وہ میں نے کوئی 9 کی, ہر سال ایک کرتی تھی. پھر اسلام آباد میں اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول لانچ کی, وہاں میں نے 5 کی. ایک میں نے 2017 میں لندن میں کی. اور اس میں چونکہ میں چاہتی تھی کہ جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کو وہاں بھی ایک سمجھے ایک پلیٹ فارم ملے UK میں. اور ان فیسٹیول سے میں نے کافی انعامات دیے رائٹرز کو, تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور ان کو جو ان کا حق تھا وہ ریکگنیشن ملے اور ان کو ان کی آمدنی میں بھی اور آپ کو حیرت ہوگی اتنے لوگ آتے تھے اور وہاں ان کی کتابیں بکتی تھیں, وہ سائن کرتے تھے. ماشاء اللہ. آپ, میں امینہ صاحبہ, آپ بہت زبردست آپ نے کام کیے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت امینہ صاحبہ موجود ہیں اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.